بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کیا ارادہ ہے جانو؟ رات گئے جب اپنے بستروں پر پہنچے تو امجد مستفسر ہوا۔ اب سونے کا ارادہ ہے؟ سونے کے بچے، میں آئندہ کے لائحہ عمل کی بابت پوچھ رہا ہوں۔ وہ تو ظاہر ہے چودھری اکبر کو تلاش کر کے کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ اب اس کے بارے ہلکا سا کلیو مل گیا ہے، اسی کو بنیاد بنا کر اس کی تلاش کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام نپٹا لیں۔ وہ کون سا؟ تمہیں میں نے شمشاد خاتون سے ہونے والی گفتگو سنائی تھی نا؟ جی یاد ہے اس نے کیا کہا تھا کہ جس وقت چودھری نے اسے میرے گھر والوں کے کھانے میں بے ہوشی کی دوائی ملانے کے لیے دی تھی تو اس وقت تھانے دار اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی اس سازش میں ملوث تھا۔ اسے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی مجھے ٹارچر کیا۔ کوئی بات نہیں، اس سے کھل کر چودھری اکبر کا ساتھ دیا، نیور مائنڈ، مگر اس سے میرے گھر والوں کے خلاف جو چودھری اکبر کا ساتھ دیا اس کو میں معاف نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے تمہیں اس سے بدلہ لینا یاد نہیں تھا؟ یاد تھا، مگر چودھری اس سے زیادہ ضروری تھا۔ ویسے بھی سرکاری ملازم ہونے کے ناطے وہ کہاں چھپ سکتا تھا۔ اب جب کہ چودھری اکبر کا سراغ تقریباً مل گیا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کی تلاش میں جانے سے پہلے اس کا حساب چکتا کر دیں۔ تو آج ہی چلتے ہیں؟ آج نہیں، کل انشاءاللہ چلیں گے۔ اور امجد اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن ہم کافی دیر سے اٹھے، نہا دھو کر ہم ایک دوسرے کو ناشتہ بنانے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں تو مہمان ہوں بھائی، امجد نے صاف انکار کیا، اور مہمان کا کام صرف کھانا ہوتا ہے، ناشتہ کھانا تیار کرنا میزبان کا کام ہوتا ہے۔ مسٹر، تو میرا منشی ہے، ایک تھرڈ کلاس منشی کے لیے ملک صاحب کس طرح کا ناشتہ ایک تھرڈ کلاس منشی کے لیے ملک صاحب کس طرح ناشتہ تیار کر سکتا ہے؟ اب تیری مہمانی ویسے بھی کافی دن ہوئے ختم ہو چکی ہے، اس لیے شرافت سے اٹھو اور اپنے خان کے لیے ناشتہ تیار کرو۔ خود اگر نہیں کھانا چاہتے تو بے شک نہ کھاؤ۔ امجد نے جواباً کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ کون ہے؟ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، میں نے چارپائی سے اٹھ کر اپنی جیب میں پستول کی موجودگی کا یقین کرتے ہوئے کہا۔ دستک گھر کے دروازے پر ہوئی تھی، مگر گھر اور بیٹھک کے دروازے کے ساتھ ساتھ تھے، اس لیے میں نے آگے بڑھ کر بیٹھک کا دروازہ کھولا تو بمشکل اپنے آپ کو اچھلنے سے باز رکھ سکا۔ دروازے پر مینیاز خان کی بیٹی رضیہ کھڑی تھی۔ تم؟ میں حقیقتاً حیران رہ گیا۔ کیوں؟ میرا یہاں آنا منع ہے؟ وہ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آپ کو کون کمبخت منع کر سکتا ہے؟ میں حیرت کے پہلے جھٹکے سے سنبھل گیا تھا۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ آئیں، بسر و چشم آئیں۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ آپ لوگ جائیں، میں یہاں بالکل محفوظ ہوں، اس نے اپنے باڈی گارڈوں کو کہا۔ مگر چھوٹی بیوی، ان میں سے ایک نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اگر مگر چھوڑو، جاؤ۔ اگر ڈیڈی پوچھیں تو بتا دینا کہ عمر جان صاحب نے بتایا تھا کہ وہ خود مجھے واپس چھوڑ جائیں گے، اور اس کے ساتھ آنے والے تینوں محافظ اپنے چہروں پر بے بسی کے تاثرات سجائے واپس مڑ گئے۔ سوری عمر جان صاحب، آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ دراصل انہیں واپس بھیجنے کے لیے میں نے یہ بہانہ کیا تھا۔ واپسی میں بے شک اکیلی چلی جاؤں گی۔ اپنے محافظوں کے واپس جاتے ہی معذرت کرنے لگی۔ نہیں مس، ایسی کوئی بات نہیں، اور وہ مسکرا دی۔ مسکراتے وقت اس کے گالوں میں بھی شیتل کی طرح گڑے پڑ جاتے تھے، مگر خوبصورتی میں یہ شیتل کے اشیر بھی نہیں تھی۔ اس طرح کی حسین لڑکی میری نظروں سے اس کے بعد نہیں گزری۔ ویسے رضیہ بھی خوبصورت تھی، اچھے عمدہ لباس اور میک اپ کے مہنگے ساز و سامان کے استعمال نے اس کی خوبصورتی کو مزید اجاگر بھی کر دیا تھا۔ امجد بھی اس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ارے جانو، یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ عبداللہ بھائی، جانو نہیں، عبد الرحمن کہو، عبد الرحمن، رضیہ تیزی سے بولی، اور ہم دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ مس، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نام امجد ہے، اور دوسرے یہ جو بھائی کا سابقہ لاحقہ ہے نا، اس کو صرف گلریز کے لیے ریزرو رکھو۔ تین بہنیں پہلے سے موجود ہیں، چوتھی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں امجد بھائی ہی بولوں گی، امجد بھائی۔ وہ اسے چڑھانے لگی۔ کیوں جانو صاحب؟ بالکل، میں نے اس کی تائید کی۔ میں خود انہیں امجد بھائی کہتا ہوں، اور تو اور ٹریننگ کے دوران یہ دوسرے لڑکوں کو کہا کرتا تھا کہ مجھے امجد بھائی کہا کرو، بھائی کا لفظ اچھا لگتا ہے۔ دھت تیرے کی، امجد نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اپنے ہی جب مخالف ہو جائیں تو غیروں کا کیا بھروسہ؟ رضیہ مسکرائی۔ مجھے بھی یہ بطور بھائی بہت اچھا لگا ہے۔ ہاں، شادی سے پہلے سب لڑکیاں اپنے ہونے والے دلہا کو بھائی کہہ کر پکارتی ہیں، یہ آپ لوگوں کا رواج ہوگا۔ رضیہ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کہا۔ ہمارے ہاں تو ایک دفعہ جسے بھائی کہہ دیا اسے ساری زندگی بھائی سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تکیہ گود میں لے کر بڑے آرام سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اچھا، یہ بحث تو ہوتی رہے گی، آپ پہلے یہ بتائیں چائے پئیں گی یا ٹھنڈا؟ میں نے ان کی بے معنی بحث کو روکا۔ نہیں تھینکس، میں ناشتہ کر کے آ رہی ہوں۔ کوئی بات نہیں، ہم غریبوں کی چائے کے لیے بھی تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لیں، امجد نے کہا۔ ٹھیک ہے بھیا، آپ کی بات تو نہیں ٹکرائی جا سکتی نا؟ جانو کو بھی تو بھائی کہیں نا، یا میں اکیلا ہی گناہ گار ہوں؟ امجد شکایتی لہجے میں بولا۔ نہیں، یہ جانو صاحب ہی ٹھیک ہے، بلکہ جان ہی فٹ رہے گا۔ کیوں؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا جان؟
اس نے شوق نظروں سے مجھے گھورا۔ اس کا لہجہ اور انداز دیکھتے ہوئے میں بے ساختہ سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میری سوچوں میں بے ساختہ شیتل در آئی۔ وہ پگڑی مجھے دل کی گہرائیوں سے جاننے لگی تھی اور میرے لیے ساری دنیا کو ٹھکرانے پر تیار ہو گئی تھی۔ اب تو شاید اس کی شادی بھی ہو گئی ہو۔ میرے ذہن میں ایک امکانی سوچ ابھری۔ کن خیالوں میں کھو گئے ہو بھائی؟ مس رضیہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھائی اور آپ کو بھائی جان کہیں گی، سمجھے؟ میں نے صرف جان کہا ہے۔ رضیہ نے جلدی سے اس کی تردید کی۔ چھوڑو یار اس بحث کو اور چائے بنا کر لے آؤ، میں نے امجد سے کہا، اور وہ سمجھ گیا کہ مجھے رضیہ کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ ہاں بھائی، اب منشی غریب نے تو چائے ہی بنا بنا کر پلانی ہے، تنخواہ جو حلال کرنی ہوئی۔ کیوں، گھر میں کوئی عورت موجود نہیں ہے کیا؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوئی۔ موجود ہے، مگر ہماری مہمان ہے مس رضیہ میر نیاز خان، اور اس سے ہم چائے بنوانے سے تو رہے۔ اس کی بات پر رضیہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، تم بھی بڑی شے ہو امجد بھائی۔ یا اللہ، پھر وہی بھائی! امجد مصنوعی بیزاری ظاہر کرتے ہوئے چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ مس رضیہ، اگر مائنڈ نہ کرے تو میں تشریف آوری کا مقصد جان سکتا ہوں؟ امجد کے جاتے ہی میں نرم لہجے میں مستفسر ہوا۔ جانو صاحب، ایک تو میں معذرت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی کہ کل رات غصے میں آپ کے ساتھ گستاخی کر بیٹھی اور نامناسب الفاظ سے پکارنے کے ساتھ ساتھ آپ پر حملہ کرنے کی ضرورت بھی کی۔ یہ آپ کا بڑا پن تھا کہ آپ نے جوابی کارروائی سے گریز کیا۔ میں ریئلی بہت شرمندہ ہوں۔ کوئی بات نہیں مس رضیہ، وہ ایک وقتی اشتعال تھا جس سے مغلوب ہو کر آپ نے یہ قدم اٹھایا تھا، مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا۔ تھینک یو عمر جان صاحب۔ وہ ہلکے سے ہی مسکرائی۔ شاید بات بات پر مسکرانا اس کی عادت تھی، یا اسے اس مسکرانے کی تباہکاری کے بارے میں کسی نے بتا دیا تھا اور وہ جان بوجھ کر مخالف کو احساس محرومی میں مبتلا کرنے کی کوشش میں رہتی تھی۔ دوسرا، میرے یہاں آنے کا مقصد آپ کو دعوت پہ بلانا تھا۔ آج ہم نے حویلی میں ایک چھوٹا سا جشن منانے کا اہتمام کیا ہے۔ آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث فخر ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈیڈی بھی آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں۔ انہوں نے کچھ خاص امور پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ مجھ سے کس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے؟ یہ آپ انہیں سے پوچھ لینا، میں نے مسکرا کر پوچھا۔ اور یہ جشن وغیرہ کس سلسلے میں منایا جا رہا ہے؟ کہیں آپ کی منگنی وغیرہ کا چکر تو نہیں چل رہا؟ منگنی کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، اگر ایک بندہ مان جائے، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ ویسے جشن تو مقدمہ جیتنے کی خوشی میں منایا جا رہا ہے۔ کون سا مقدمہ؟ میں نے اس کے معنی خیز لہجے میں ایک بندے کے مان جانے کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کوہاڑ کے دو خانوں کے ساتھ ہمارا زمینوں کا جھگڑا چل رہا تھا، وہ مقدمہ ہم جیت گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی ہے اور مہمان بھی ہیں، لیکن ڈیڈی نے آپ دونوں کے لیے مجھے خصوصی طور پر بھیجا ہے۔ کن دو کے لیے آپ خصوصی طور پر آئی ہیں؟ امجد چائے کے برتنوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میں اپنے علاوہ اور کسی کا نام آپ کے ساتھ نہیں سن سکتا۔ عمر جان کا نام بھی نہیں سن سکتے؟ وہ حسب عادت مسکرائی۔ یہ تو میرا دشمن نمبر 1 ہے۔ بہرحال چھوڑیں اسے، چائے لیں تاکہ آپ کو میری خوبیوں کا اندازہ ہو اور آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکیں۔ کون سا فیصلہ؟ اس سے ٹرے سے کپ اٹھایا۔ یہی جو آپ نے مجھے بھائی جیسے قاتلانہ نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے۔ بھائی قاتلانہ نام ہے؟ تو اور کیا، پیار محبت عشق کا قاتل ہی تو ہے۔ اس کے انداز پر ہم دونوں بے ساختہ ہنس پڑے۔ فنٹاسٹک بھائی، بہت اچھی چائے بناتے ہیں آپ تو۔ وہ چائے کی چسکی لے کر تعریفی لہجے میں بولی۔ امجد چونکہ چینی دودھ وغیرہ پہلے ہی مکس کر کے لے آیا تھا، اس لیے ہم سب اپنے اپنے کپ پکڑ کر چائے پینے میں لگ گئے۔ ویسے بھی یہ عمرہ کے چونچلے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو کبھی بھی اس طبقے میں شمار نہیں کیا تھا۔ کھانا اس سے بھی اچھا بناتا ہوں، خدا کی قسم، عیش کرو گی عیش۔ امجد نے ایک مرتبہ پھر شگوفہ چھوڑا اور وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے وہ یقیناً خوبصورت لگتی تھی۔ اچھا چھوڑیں بھیا اس مذاق وغیرہ کو، میں دراصل آپ دونوں کو کھانے کی دعوت دینے آئی تھی اور آپ لوگوں نے لازماً آنا ہے، انکار میں سنوں گی نہیں۔ شام کو گھر میں ہی رہنا، آپ لوگوں کو لینے کے لیے گاڑی پہنچ جائے گی۔ مگر آج تو، امجد نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں کیا ہے آج رات کو؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ ہم پہلے سے کہیں پہ مدعو تھے، امجد نے بہانہ بنایا۔ مجھے کچھ پتا نہیں، بس آپ نے آنا ہے، مگر ایک شرط پر۔ امجد میری طرف سے رضامندی کا اشارہ پا کر بولا۔ کون سی؟ مجھے امجد کہہ کر بلاؤ گی، یا کم از کم ماجو، ماجو ہی کہہ لیا کرو، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اگر میں جانی کہہ کر پکاروں پھر؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ آپ کے منہ میں گھی شکر، امجد بے ساختہ بولا اور ہم سب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ اور ہاں، ایک دلچسپ بات بتاؤں؟ وہ اچانک اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی۔ میرا خیال ہے کل آپ لوگوں نے وہ دونوں بندے پولیس کے حوالے کر دیے تھے۔ ہاں، مگر اس سے دلچسپی کی بات کون سی پیدا ہو گئی؟ امجد نے منہ بنایا۔ اللہ کے بندے اخبار پڑھ کر دیکھو، انسپکٹر طاہر نے بڑے سخت مقابلے کے بعد انہیں گرفتار کیا ہے۔ وہ شبیر شاہ نامی ناظم کے قاتل تھے اور پولیس کو ہر درجے مطلوب تھے۔ کل رات کو پکڑا ہے، صبح اخبار بھی آ گیا ہے۔ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ جی، ایسی خبریں اخبار والوں تک بغیر کسی تاخیر کے پہنچائی جاتی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہرحال ہم نے اپنے سر سے بلا اتارنی تھی، سو اتار دی، باقی پولیس والے جانے اور ان کا کام جانے۔
اچھا اب میں چلوں گی، وہ کھڑی ہو گئی۔ تو پھر شام کو آنا طے ہو گیا نا؟ ہم بھی چلتے ہیں آپ کو چھوڑنے کے لیے۔ ہم دونوں کھڑے ہو گئے۔ نہیں آپ تکلیف نہ کریں، میں چلی جاؤں گی، وہ رسمی تکلف سے بولی۔ کوئی بات نہیں، آپ ہماری مہمان ہیں، امجد خلوص سے بولا۔ شکریہ امجد، سوری زبان پر چڑھ گیا ہے، وہ بھائی کہتے کہتے رک گئی۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ اتر جائے گا، امجد اطمینان سے بولا، اور ہم سب ایک مرتبہ پھر ہنس پڑے۔ شام کو 7 بجے کے قریب رضیہ خود گاڑی لے کر ہمیں لینے کے لیے پہنچ گئی۔ ہم دونوں نے طے کیا تھا کہ پارٹی کے ختم ہونے کے بعد انسپکٹر طاہر کی سرگوئی کے لیے اس کے کوارٹر کی طرف جائیں گے۔ دن کو رضیہ کو اس کے گھر چھوڑ کر ہم دونوں نے واپسی پر اس کے کوارٹر کی کراولی دیکھ بھال کر لی تھی۔ پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے میرا دل تو کسی خصوصی تیاری کا نہیں تھا، مگر امجد کے اصرار پر میں نے 3 پیس سوٹ پہن لیا تھا۔ میرے پاس چونکہ شیتل کے دیے ہوئے 3-4 سوٹ پڑے تھے، اس لیے ان میں سے ایک سوٹ میں نے امجد کے حوالے بھی کر دیا تھا۔ ہم دونوں کے قد و قامت میں کوئی نمایاں فرق نہیں تھا، اس لیے وہ سوٹ امجد کو بھی بالکل فٹ ہی آیا تھا۔ شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری پارٹی کو رونق بخشنے کے لیے اتنا اہتمام کیا۔ رضیہ نے ہمیں ستائشی نظروں سے گھورا۔ یہ اہتمام صرف آپ کے لیے ہے، پارٹی وارٹی ہم نہیں جانتے، امجد نے جواب دیا۔ آپ دونوں میرے لیے تیار ہوئے ہیں؟ نہیں، صرف امجد، میں نے یہ اہتمام پارٹی کے لیے کیا ہے۔ میرا لہجہ کافی خوش تھا۔ چلیں، میری بات سن کر وہ واپس مڑتے ہوئے مایوس لہجے میں بولی۔ میں تو سوچا تھا صرف شیتل ہی بیوقوف تھی، امجد آہستہ سے بڑبڑایا۔ جتنی بھی ہوگی شہلا سے کم ہی ہوگی، میں اسی کے انداز میں بولا۔ ہوں، شہلا سے کم، وہ ڈاکٹر ہے جانو صاحب۔ مجھے کچھ کہا ہے؟ کار کا دروازہ کھولتی رضیہ ہم سے مستفسر ہوئی۔ نہیں، ہماری آپس کی بات تھی، میں پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر بیٹھتا ہوا بولا۔ امجد بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ اپنی کیا رضیہ جی، تمہاری تعریف کر رہا تھا کہ ان کپڑوں میں آپ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتی ہیں۔ ہماری ایسی قسمت کہاں، وہ کار آگے بڑھاتے ہوئے حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کی کار کے پیچھے اس کے محافظوں کی جیپ بھی چل پڑی تھی۔ اس کے موڈ پر نہ جائیں، یہ پہلے اسی طرح بے نیازی دکھا کر لڑکیوں کو پھانستا ہے۔ لڑکیوں کو؟ کیا مطلب؟ اس کے تعلقات کسی اور لڑکی سے بھی ہیں کیا؟ کئی لڑکیوں سے ہیں، کئی لڑکیوں سے، امجد جلدی سے بولا، اور رضیہ بیک مرر پر تیکھی نگاہ سے میری جانب دیکھنے لگی، مگر ناکافی روشنی کی وجہ سے وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھنے میں ناکام رہی۔ میں ان کو باتیں کرتے چھوڑ کر آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رضیہ کی نگاہیں اور رضیہ کا انداز گفتگو مجھے جو پیغام سنانا چاہ رہا تھا وہ میرے لیے نیا نہیں تھا، مگر رضیہ جیسی لڑکی میری منزل نہیں ہو سکتی تھی۔ سعدیہ کے بعد اگر میں کسی سے متاثر ہوا تھا تو وہ شیتل تھی، لیکن شیتل کا بھی میری زندگی میں آنا ناممکن لگتا تھا۔ شاید اب تک اس سے شادی بھی کر لی ہو۔ میرے ذہن میں سوچ کی ایک لہر اٹھی، میرے لیے وہ کب تک انتظار کر سکتی تھی، انتظار بھی ایسا جو لا حاصل تھا۔ بہرحال میں نے سر جھٹک کر ان سوچوں سے پیچھا چھڑایا۔ رضیہ، شیتل یا کوئی بھی ہوئی، میری زندگی میں چودھری کی موت کی بات ہی آ سکتی تھی۔ اسی وقت گاڑی ان کی حویلی کے گیٹ پر پہنچ کر رک گئی۔ چوکیدار نے گاڑی پہچانتے ہی گیٹ کھول دیا۔ پوری حویلی رنگ برنگی روشنیوں سے بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ حویلی کے وسیع صحن میں خوبصورت سا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ کار روک کر وہ نیچے اتری اور ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے حویلی کے اندرونی جانب بڑھ گئی۔ حالانکہ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے ایک علیحدہ نشست گاہ بنائی گئی تھی، وہ اس وقت جدید تراش خراش کی شلوار قمیض میں ملبوس تھی، جس میں بدن کے نشیب و فراز چھپنے کی بجائے اجاگر ہو رہے تھے۔ میں نے اس کے چیخ چیخ کر اپنی طرف متوجہ کرتے نشیب و فراز سے نگاہیں چرا کر امجد کی جانب دیکھا۔ وہ بھی اس وقت اسی تقدو میں مصروف نظر آیا۔ ہم دونوں کی نگاہیں ملیں اور بے ساختہ ہمارے ہونٹوں پر ہنسی دوڑ گئی۔ لباس کو چھوڑو، کم وقت کے چلنے کا انداز ہی ایسا ہے کہ برقعے میں بھی اپنی طرف متوجہ کر دے گا، امجد آہستہ سے بولا، اور میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ میری ہنسی سن کر وہ پیچھے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، امجد نے کہا، اور وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ جدید انداز میں سجا ہوا ڈرائنگ روم عبور کر کے وہ ہمیں درمیانی سائز کے کمرے میں لے آئی، جس کی دیواروں کے ساتھ مختلف انواع کی کتابوں کے خوبصورت شیلف رکھے ہوئے تھے۔ کمرے کے درمیان میں ایک قیمتی صوفہ سیٹ لگا ہوا تھا جو مطالعہ کرتے وقت بیٹھنے کے کام آتا تھا۔ میر نیاز خان اس وقت اسی صوفے پر بیٹھا مصروف مطالعہ نظر آیا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے کتاب بند کر کے اپنے سامنے موجود ٹیبل پر رکھی اور خوش آمدید، ویلکم، بخیر آگلے کہتا ہوا بازو پھیلائے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں سے فردن فردن معانقہ کر کے اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ پلیز تشریف رکھیں، اور گڑیا تم جا سکتی ہو۔ رضیہ منہ بناتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھی ہماری گفتگو سننے کی متمنی تھی، مگر اپنے والد کے کہنے پر بادل نخواستہ اسے واپس جانا پڑا۔ سب سے پہلے تو میں کل والے واقعے پر معذرت کرنا چاہوں گا، رضیہ کے کمرے سے نکلتے ہی بیٹھتا ہوا بولا۔ آج کل کے بچے ضد میں آ کر عموماً والدین کے لیے لا یعنی مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ بہرحال وہ مسئلہ آپ دونوں کی سمجھداری کی وجہ سے خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں نے بھی اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنا لیا ہوگا۔
نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، رات گئی بات گئی، اور ویسے بھی آپ ہمارے بزرگوں کی عمر کے ہیں، آپ ہم سے معذرت نہ کریں، آپ کو اپنے بچوں کی غلطی کا احساس ہے، اتنا ہی ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ امجد حیرت انگیز شرافت سے بولا، تھینک یو مسٹر امجد۔ دوسرا، آپ دونوں نے میری آج کی چھوٹی سی تقریب میں آنے کی زحمت کی، اس کے لیے بھی میں آپ دونوں کا مشکور ہوں۔ جواباً ہم دونوں سر ہلا کر رہ گئے۔ مسٹر عمر جان، یہ تو تھی رسمی باتیں، اب آتے ہیں اصل گفتگو کی طرف۔ آپ کے اور میرے درمیان چند غلط فہمیوں کے باعث حالات بگڑتے رہ گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نادانستگی میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں بن گئے، ورنہ دونوں اطراف ناقابل تلافی نقصان ہونے کا اندیشہ تھا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے کا جانی دشمن ہونے سے بچا لیا۔ علاوہ ازیں آپ کے گھر والوں کے ساتھ چودھری اکبر نے بہت ظالمانہ اور بے رحمانہ سلوک کیا ہے، اور ایسا کام چودھری جیسا گھٹیا اور بزدل شخص ہی کر سکتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں اس کے ساتھ رشتہ بھی جوڑنے والا تھا، یہاں تک کہ گڑیا کے ساتھ اس کی منگنی بھی کر دی تھی، مگر بعد میں اس کے متعلق تفصیلات جان کر میں اس کام سے باز آ گیا۔ وہ ایک لمحہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر دوبارہ گویا ہوا۔ مجھے دراصل اس کے علاقے میں ایک بزنس پارٹنر کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے لیے میں نے چودھری اکبر سے بھی تعلقات بڑھائے تھے، مگر وہ میرے کام کا نہ نکلا۔ اب اس کم عمری میں بھی آپ کی سمجھ بوجھ دیکھتے ہوئے میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کاروباری شمولیت اختیار کر لیں۔ جہاں تک تعلق ہے چودھری اکبر سے بدلہ لینے کا، تو میں اسے اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ ملک صاحب، میں کھنکار کر گلا صاف کیا، اس اعتماد اور بھروسے کا شکریہ، لیکن اس ساری گفتگو کے دوران آپ ایک کام کی بات یاد نہ رکھ سکے، اور وہ یہ کہ میں گنڈا پور ہوں۔ آپ بھی گنڈا پور ہیں، اور گنڈا پوروں کی اچھی بری تمام قدروں سے واقف ہوں گے۔ چودھری اکبر میرا دشمن ہے، اسے بدلہ لینے کی اجازت میں اپنے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ باقی رہی آپ کی کاروبار کے متعلق آفر، تو اس کے بارے میں سوچوں گا، مگر چودھری کی موت کے بعد۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی اتنی شاندار آفر کو قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ بہرحال میری طرف سے کھلا انکار بھی مت سمجھو۔ اپنے ضروری کام، جو کہ چودھری اکبر کی عبرتناک موت سے فارغ ہو کر، میں ضرور آپ کو کوئی مناسب جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گا۔ کوئی بات نہیں مسٹر عمر جان، اس نے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی۔ میری بات کا یہ مطلب ہی نہیں تھا کہ آپ ابھی ہاں کر دیں، گھر جا کر سوچیں، اپنے دوست امجد سے مشورہ کریں۔ بہرحال اب اٹھیں اور چلیں، تاکہ باقی مہمانوں کو بھی کمپنی دے سکیں اور کچھ ٹھنڈا گرم بھی پی لیں۔ ہم دونوں اس کے ساتھ لائبریری سے باہر آ گئے۔ رضیہ ڈرائنگ روم میں ہماری منتظر تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ چیل کی طرح جھپٹی۔ ڈیڈ، میں انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ اگر تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں تو۔ اتنی دیر سے تو آپ کے ساتھ ہیں، اس نے منہ بنایا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب آپ نوجوانوں نے ہم بوڑھوں کو کہاں خاطر میں لانا ہے۔ تھینک یو ڈیڈی، وہ خوشی سے چیکی، اور مین نے آج سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ آئیں آپ کو اپنا گھر دکھاؤں۔ باپ کی جاتے ہی وہ ہم سے مخاطب ہوئی، اور ہم اس کے ساتھ بلکہ پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حویلی دکھا کر شاید وہ اپنی عمارت سے متاثر کرنا چاہ رہی تھی۔ بہرحال ہم نے بھی اسے مایوس نہیں کیا، اور خوش دلی سے اس کے ساتھ گھومتے رہے۔ تمام حویلی گھمانے کے بعد وہ ہمیں اپنے وسیع اور پرتعیش بیڈ روم میں لے آئی۔ بیٹھیں، اس نے اپنے جہازی سائز بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ کیسا لگا میرا چھوٹا سا گھر؟ امجد نے کہا، گھر تو بہت اچھا ہے، مگر ایک چیز کی کمی ہے۔ کس چیز کی؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوئی۔ کھانے پینے کی اشیاء کی۔ صبح سے بھوکے پیاسے آپ کی دعوت کے منتظر تھے۔ آپ نے بھی شاید حویلی دکھانے کی دعوت دی تھی۔ اوہ سوری، وہ نادم ہو گئی، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ چلیں، شاید باہر کھانا شروع ہو بھی چکا ہوگا۔ اور ہم اندرونی حویلی سے باہر نکل آئے۔ تمام لوگ اس وقت کھانے کی پرتکلف سجی ہوئی ٹیبلوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کھانے کے دوران رضیہ مسلسل میرے ساتھ چمٹی رہی، اور کھانے کی مختلف ڈشیں اٹھا کر میرے آگے دھرتی رہی۔ گلریز بھی ایک دو دفعہ نظر آیا، مگر نگاہیں چڑھا کر سائڈ پر نکل گیا۔ کھانے کے بعد ناچ گانے کا پروگرام بھی تھا۔ مہمان اسٹیج کے سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے، جبکہ کچھ چہل قدمی کرنے لگے۔ مس رضیہ، اب اگر ہمیں اجازت دیں۔ کس بات کی؟ اس نے مجھے گھورا۔ واپسی کی؟ کوئی واپسی نہیں ہوگی، آج تم میرے ساتھ رہو گے۔ اور ہاں، اگر پینے پلانے کا شوق رکھتے ہو تو اس کا بھی بندوبست ہے۔ اس کے علاوہ ناچنے گانے والیاں بھی آئی ہوئی ہیں۔ پروگرام کے خاتمے پر اپنی پسند کے ساتھ بقیہ رات گزار سکتے ہو۔ شٹ اپ مس رضیہ، اس کی گھٹیا گفتگو سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ تم نے ہمیں اتنا سستا سمجھ رکھا ہے۔ چلو امجد، چلتے ہیں۔ میں نے امجد کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں میر نیاز خان سے اجازت لی بغیر بیرونی گیٹ کی طرف چل پڑے۔ میری جھڑک سن کر وہ ہکا بکا اپنی جگہ ساکن ہو کر رہ گئی۔ ہم اس وقت باقی لوگوں سے سائڈ پر تھے، اس لیے کوئی ہماری تلخ گفتگو نہیں سن سکا تھا۔ گیٹ پر کھڑے محافظوں نے ہم سے کوئی تعارض نہ کیا۔ بس اب غصہ تھوک دو۔ ہم جیسے ہی گیٹ سے نکلے، امجد مسکرا کر بولا، اس غریب نے اپنی ہائی سوسائٹی سے متعارف کرانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی ان لوگوں سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ خواہ مخواہ گلے پڑ رہی تھی، اور اس کا باپ بھی اپنے ناجائز کاروبار میں ہماری شراکت کا متمنی ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے سالے کا۔ سالے کا نہیں، سسر کا بولو۔ امجد نے کہکا لگایا اور میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ ہم حویلی سے نکل کر تھوڑی دوری آئے ہوں گے کہ اچانک حویلی سے ایک کار
निकल कर आंधी और तूफान की तरह हमारी तरफ बढ़ी और हमारे करीब आते ही कार रुक गई। इससे बरामद होने वाला चेहरा रसिया का था। वो बुझे चेहरे के साथ हमारे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, सॉरी जान, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी। आइंदा ऐसा घटिया मजाक कम से कम मेरे साथ नहीं करना। मेरी तौबा, उसने कानों को हाथ लगाया। अमजद साहब, आप भी मेरी सिफारिश करें ना। कोई बात नहीं मिस रजिया, जानू खफा नहीं है, बस वक्ती इश्तियाल है, कल तक ठीक हो जाएगा। कल तक ठीक हो जाएगा? इसे सर झटका। कल तक पता नहीं है मुझ पे क्या गुजरेगी। ये आपको पहले सोचना चाहिए था। मेरी कोशिश थी कि वो किसी तरह खफा होकर हमारी जान छोड़े, मगर ये मेरी खामख्याली थी कि वो वापस चली जाएगी। तो बाबा सॉरी कर तो दिया है, और क्या पाँव पड़ जाऊं? ये लो, यूं भी कर लेती हूँ। वो नीचे की तरफ झुकी, मगर मैं जल्दी से पीछे हो गया। क्या कर रही हो बेवकूफ़? वही जो आप चाहते हैं, वो अफसरदगी से बोली। अच्छा, आइंदा ख्याल रखना, और अब हमें जाने दो, फिर कहीं मुलाकात होगी। मैंने इससे जान छुड़ानी चाहिए। शुक्र है खुदा का कि आप राजी हो गए। वो खेल उठी। चलो बैठो गाड़ी में, मैं आपको छोड़ आती हूँ। शुक्रिया, हम चले जाएंगे। इसका मतलब है आप अभी तक नाराज हैं? चलो बैठो यार, इसने ऐसे जान नहीं छोड़नी, मैंने कार का दरवाज़ा खोलकर बैठते हुए कहा। ये तो आपने ठीक कहा। वो ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठते हुए बोली। रास्ते में भी इसकी ज़बान नॉन स्टॉप चलती रही, यहाँ तक कि हम अपने घर पहुँच गए। इसने हमें खुदा हाफिज कहते हुए गाड़ी वापस मोड़ दी। बॉडीगार्ड साथ नहीं है ना, एहतियात से जाना, अमजद ने उसे नसीहत करते हुए कहा, और उसने सर हिलाते हुए अपनी कार आगे बढ़ा दी। अब क्या इरादा है? लिबास बदल कर चलते हैं, क्वार्टर के बाहर ही इस कमीने का इंतजार करेंगे। और अमजद ठीक है कहते हुए उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद हम कपड़े बदलकर मुंह पर मफलर लपेटे इंस्पेक्टर ताहिर के क्वार्टर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इसका क्वार्टर थाने के करीब ही था। वो शादीशुदा था और अपने बीवी बच्चे इसने शहर के अंदर एक शानदार कोठी में रखे हुए थे। वो हमेशा जुमे के दिन पिछले टाइम घर जाता, हफ्ता इतवार घर में गुजारकर वो सोमवार की सुबह वापस आ जाता था। अलबत्ता इस दौरान कोई खास मसला दरपेश हो जाता तो थाने वाले उसके पीछे फ़ोन कर देते थे, जिसकी बिना पर वो फिलफौर वापस पहुंच जाता था। हफ्ते के बाकी अयाम वो अपने क्वार्टर में ही गुजारता था। रिश्वतखोर होने के अलावा वो शराब नोश और दूसरे बहुत से गलत कामों में भी मुलविस था। इसके मुतालिक ये सारी मालूमात मुझे नज़र गुल से मालूम हुई थी, जो इसके क्वार्टर तक जाते हुए मैंने अमजद की गोशगुजार कर दी थी। वो नाम का क्वार्टर था। इसे अच्छा भला मकान कहा जा सकता था। वो आसानी से बीवी बच्चों को साथ रख सकता था, मगर इस तरह शायद इसकी बहुत सी अय्याशियों पर पाबंदी लग जाती, इसलिए इसने उन्हें बच्चों की अच्छी तरबियत का झांसा देकर शहर में छोड़ रखा था। क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे के बाहर पुलिस का एक सिपाही कुर्सी पर बैठा बड़ी बेदेरी से ड्यूटी दे रहा था। यार, इस मुसीबत का भी कुछ करना पड़ेगा। अमजद का इशारा संतरी की तरफ था। इसको बैठा रहने दो, हमने कौन सा सामने से क्वार्टर में दाखिल होना है, और वैसे भी जितनी मुस्तादी से ये ड्यूटी दे रहा है, इसके लिए कोई मिसाल देने की जरूरत नहीं है। हम दोनों चक्कर काटकर क्वार्टर के पीछे पहुंचे। बैरूनी दीवारों पर की बुलंदी 60 फीट के करीब थी, जिसको फलांगना हमारे लिए चंदा दुश्वार नहीं था। दीवार फलांग हम अंदर दाखिल हुए और चंद मिनटों में पूरा क्वार्टर घूम गए, मगर क्वार्टर में हमें कोई जीरो नजर न आया। क्वार्टर 4 छोटे कमरों, किचन और बाथरूम पर मुश्तमिल था। कमरों के सामने एक बरामदा भी बनाया गया था। बरामदे के साथ लगी बांस की बनी हुई सीढ़ी देखकर हम दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। दोनों के जहन में एक ही ख्याल आया, और हमने बगैर बातचीत किए वो सीढ़ी उठाई और कमरों के पिछवाड़े वो सीढ़ी लगाकर क्वार्टर की छत पर चढ़ गए। वहां से इलाका साफ नजर आ रहा था, मगर ड्यूटी पर मौजूद सिपाही आड़ में होने की वजह से हमारी नजरों से ओझल था। हम दोनों औंधे मुंह छत पर लेटकर इसके आने की चश्मे बर्रा हो गए। सीढ़ी हमने पिछवाड़े ही में रहने दी थी, क्योंकि इतनी छोटी सी बात थानेदार के जहन में शक पैदा नहीं कर सकती थी। वो कमीना रात गुजारने के लिए इधर ही ना रह जाए, अमजद ने तशवीश जाहिर की। ओलो की पट्टी रजिया जिस चीज़ की दावत हमें दे रही थी, वही ऑफर इस बेगैरत के लिए भी तो होगी। मैं बगैर बहस किए इसकी बात से मुत्तफिक हो गया। अगर थानेदार ना आता तो हमारी मेहनत यूं ही कारत जाती, मगर शायद थानेदार की सांसें पूरी हो चुकी थी कि इसी वक्त मुझे थाने की जानिब से इस मकान तक बने हुए ट्रैक पर एक गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आईं, और वो गाड़ी लामहला थानेदार की ही थी। अमजद ने भी गाड़ी पर शिस्त जमाई। हम दोनों इसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।